بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شوکت نواز میر، ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، چیئرمین مرکزی انجمن تاجران، سیکرٹری جنرل آل آزاد کشمیر انجمن تاجران۔ آج آپ کو اپنا پورا تعارف کرانے کا آج ایک مقصد تھا، اور آج کا ویڈیو بیان جاری کرنے کا ایک خاص مقصد تھا۔ پوری ریاست کے ان باجرت، باضمیر، باغیرت تاجروں کو مخاطب کرتے ہوئے میں آج یہ ویڈیو بیان جاری کر رہا ہوں کہ 78 سالہ اس استحصال میں آپ تاجروں کے پاس کوئی حکمران نہیں آیا، آپ تاجروں کے پاس کوئی بیوروکریٹ نہیں آیا، آپ تاجروں کے پاس کسی سیاسی جماعت کا کوئی ورکر نہیں آیا کہ جس نے آ کے آپ سے یہ پوچھا ہو کہ بتاؤ کیا تمہارے گھر کا چولہا دوسرے ٹائم کا جلا، کہ کیا تم نے جو کسی کا قرض دینا ہے وہ کس طرح تم دو گے، کیا تمہارے بچوں کی فیس جو ہے وہ تم ریگولر دے سکتے ہو، کیا راشن کا جو تمہارا بل بنا ہوا ہے دوسرے دکاندار کا وہ تم دے سکتے ہو۔ کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ 78 سالوں میں پہلی دفعہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جرت کی وجہ سے پوری ریاست کے لوگوں کو، خاص طور پہ تاجروں کو سستی بجلی اور سستا آٹا نصیب ہوا، اور آج ایک سال تک جو ہم یہ سستی بجلی اور سستا آٹا استعمال کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمیں یہ بات کہنے میں بڑا فخر محسوس ہم کر رہے ہیں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکن کی حیثیت سے، انجمن تاجران کے ایک سینئر اور ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے، کہ تاجر اکٹھے ہوئے، اسی طرح زندگی کے باقی شعبوں کے لوگ اکٹھے ہوئے، جس میں تاجران، اس میں سول سوسائٹی، وکلا، تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ۔ سیاسی جماعت کا ذکر میں اس لیے کروں گا کہ ہم آج بھی یہ بات کہتے ہیں، ہر سیاسی جماعت کے باغیرت، باضمیر، باجرت ورکر نے اس تحریک کے اندر اپنا حصہ ڈالا۔ آج بھی وہ اپنی سیاسی جماعتوں کو، ان 2 نمبر حکمرانوں کے احکامات کو، جو اپنے اصل آقاؤں کی وجہ سے وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ سارے لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنی حاضریاں لگوا رہے ہیں۔ میں کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کروں گا، میں اجتماعی بات کروں گا ان تمام حکمرانوں کے لیے، ان تمام سہولت کاروں کے لیے، کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنے نظریات کو بیچا، اپنے ورکر کو بیچا، صرف اور صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنی نسلوں کی بقا کے لیے۔ نسلوں سے مراد صرف اس حکمران کی نسل سے مراد ہوتی ہے ریاست پوری کے لوگ۔ یہ اس نسل کی بات نہیں کر رہے، یہ صرف اپنے گھرانوں کی بات کرتے ہیں۔ 78 سال سے انہوں نے اپنے گھرانوں کو پالا، نوکریاں دی، سکیمیں دی، اور ہر طرح کی آسائش اپنے لوگوں کو دی، لیکن عوام کا انہوں نے کبھی بھی اچھا نہ سوچا۔ آج جب 78 سالوں میں پہلی دفعہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے ایک عام تاجر کو، ایک غریب شخص کو سستا آٹا اور سستی بجلی نصیب ہوئی، جس سے اس کے کاروبار کے اندر اس کو تھوڑا سہارا ملا اور وہ معاشی طور پہ مضبوط ہونے لگا۔ یہ بات بھی ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ جب شٹر ڈاؤن ہوتا ہے تو تاجر کو دکان کا بند کرنا پڑتی ہے، تاجر کا نقصان ہوتا ہے، جس کا ہمیں احساس ہے، لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے، اس نقصان کی وجہ سے، وہ چاہے 3 دن، 4 دن، 5 دن کا لاک ڈاؤن تھا، اس ٹرانسپورٹر کا ذکر کروں گا جس کا پہیہ بند کرنے کی وجہ سے ریاست کے اندر ایک ہڑتال کا جو ہے ماحول بنا اور لوگوں کا جو ہے وہ ایک وزن بنا۔ تو آج آنے والے دنوں میں جو 29 ستمبر کی کال ہے، ہم یہ امید رکھتے ہیں اپنے ان باجرت، باغیرت تاجروں سے، کہ جنہوں نے ہمیشہ ضمیر کے اوپر جو ہے وہ ضمیر کی آواز بنے، حق سچ کی بات کی، اور عام لوگوں کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے انہوں نے شٹر ڈاؤن کیا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال کے اوپر۔ اب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 29 ستمبر کی کال دی ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا پوری ریاست کے اندر یہ سہولت کار، وہ چاہے سیاستدان ہے، وہ بیوروکریٹ ہیں، وہ چاہے کسی بھی شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، کئی تو اپنا تعارف نہیں کراتے، وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، وہ کئی اداروں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ بازاروں میں جا کے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر میں زندہ رہا 29 ستمبر انشاءاللہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو کال ہے اس کے اندر یہ سہولت کار ننگے ہو جائیں گے، اور یہ ننگے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے ان کے چہرے دیکھ لیے ہیں، ان کی مختلف سٹیٹمنٹیں آ رہی ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ سستی بجلی کس طریقے سے آپ کو ملے گی، نہیں مل سکتی۔ یہ تو یہ کہتے تھے، یہ ہنستے تھے ہمارے ساتھ جب ہم مذاکرات کر رہے تھے کہ آپ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اسی دنیا کے اندر ان نوسر بازوں کو، ان حکمرانوں کو بتایا کہ جب عوام اکٹھی ہو جاتی ہے حق سچ کے اوپر تو پھر سستی بجلی بھی حاصل ہوتی ہے، سستا آٹا بھی حاصل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ اکٹھے رہیں، جڑے رہیں، ان کی کسی بات میں نہ آئیں، اور اگر تاجروں کے اندر آپ کو کوئی سہولت کار نظر آتا ہے اس کی نشاندہی کریں، اس کو سمجھائیں یہ بات کہ یہ ہماری نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ ہماری شناخت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری ریاست کا مسئلہ ہے۔ ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ تمہارے چند الفاظ کے آگے، تمہارے جھوٹے اشاروں کے آگے ہم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اتحاد کو نقصان پہنچائیں یا جو کال دی گئی ہے اس کو ڈسٹرب کریں۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے اپنے باجرت، باضمیر تاجروں سے، ٹرانسپورٹروں سے وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ یہ جتنے مرضی چکر لگا لیں بازاروں کے اندر، یہ جتنے لوگوں کو اپنے گھروں میں
بلا کے سیاسی ورکروں کو زیر بار کرنے کی کوشش کریں، ان کو ڈرائیں دھمکائیں. انشاءاللہ یہ سیاسی ورکر وہ باضمیر باجرت سیاسی ورکر جس کے اندر ذرا بھی ایمان کی رتی موجود ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک ہے غیر سیاسی، غیر نظریاتی، بغیر پاکستان کو برا بھلا کہے، بغیر پاکستانی اداروں کو برا بھلا کہے، صرف اور صرف بنیادی حقوق کی تحریک ہے. انشاءاللہ وہ باضمیر باجرت سیاسی ورکر ہے، وہ تاجر ہے، وہ ٹرانسپورٹر ہے، وہ طلبہ میں سے ہے، وہ وکلا میں سے ہے، وہ سول سوسائٹی میں سے، وہ کونسلر میں سے ہے. انشاءاللہ 29 ستمبر کو وہ ثابت کریں گے، باہر نکل کے وہ ثابت کریں گے، اپنا شٹر بند کر کے وہ ثابت کریں گے، اپنا پہیہ جام کر کے کہ ہم باضمیر لوگ ہیں، باجرت لوگ ہیں، تم بے غیرت لوگ ہیں جنہوں نے 78 سالہ بے غیرتی سے اس عوام کا استحصال کیا. اور اب یہ باغیرت لوگ، باجرت لوگ کسی بھی صورت کشمیر کے اوپر، اپنی شناخت کے اوپر اور اپنے بنیادی حقوق کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے.